پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے وہ دوسرا سبق ہے الدرس الاول با۔ یہ دیکھیں الدرس الاول با صفحہ نمبر 4 پر۔ اس سے پہلے ہم سبق پڑھ چکے ہیں، اس میں مومنوں کی صفات تھی، 5 صفات اس کا ذکر ہوا تھا، اور 2 گروہوں ابو جہل اور ابو سفیان کے قافلے کا ذکر ہوا تھا، اور 3 عبارتیں تھیں۔ اس میں آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس میں جہاد کا ذکر ہے، تو پہلے جہاد کے حوالے سے بات ذرا ہو جائے کہ جہاد یہ کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اور اقسام وغیرہ۔ تو جہاد یہ جہد سے نکلا ہے، بمعنی طاقت اور کوشش کرنا، یعنی اپنی طاقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اور اتنی کوشش کرنا کہ اللہ کا دین کا بول بالا ہو جائے۔ اور اصطلاح شریعت میں اعلی کلمت اللہ، یعنی اللہ کا بول بالا کرنا، محض اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش یعنی جہاد کی جائے، دنیاوی اور نفسانی اغراض کے شائبہ سے بالکل یا پاک ہو، یعنی دنیاوی اور نفسانی یعنی اپنی خواہش، اس کی کوئی غرض اس میں موجود نہ ہو۔ جہاد کی اقسام: جہاد بالنفس، نفس کے خلاف جہاد کرنا، یعنی اپنے آپ کو صحیح کرے۔ جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد باللسان، لسان زبان کو کہتے ہیں۔ جہاد بالقلم، داخلی جہاد یعنی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا، معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کے خلاف جہاد کرنا۔ دفاعی جہاد یعنی جب دشمن جارحانہ حملہ کرے تو آپ اس کے خلاف کیا کرو، جہاد کرو۔ اور ایک ہے اقدامی جہاد، جس میں یہ جنگی مشقیں وغیرہ کی جاتی ہے تاکہ مسلمان اپنے آپ کو ہر وقت کافروں سے لڑنے کے لیے تیار رکھے، تو یہ اقدامی جہاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی تھی وہ 2 قسم کی تھی۔ ایک کو غزوہ کہتے ہیں، جس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، یعنی خود شرکت کی ہو، تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور غزوہ کی جمع غزوات ہے۔ اس کی تعداد 21، 24، 19 اور 27 بتائی گئی ہے، اور جو راجح قول ہے وہ 27 کی ہیں۔ اس طرح سریہ کی تعداد، سریہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کی کسی جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے مقابلے کے لیے بھیجا ہو اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ ہوئے ہو، تو اس کو سریہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع سرایا ہے۔ اس کی تعداد 40، 35، 38 اور 48 اور 56 تک بتائی گئی ہے، اور اس کی صحیح تعداد جو ہے 56 ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہو، کیونکہ یہ سورہ انفال میں مال غنیمت کا جو ذکر ہے تو اس میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی لڑائی تھی۔ اس سے پہلے جو لڑائی ہوئی تھی، جو غزوات ہوئے تھے، وہ غزوہ ابوا، غزوہ بواد، غزوہ عشیرہ اور بدر اولا، یعنی ایک چھوٹی غزوہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو سریہ تھی وہ کیا تھی؟ سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن ابی وقاص، سریہ عبداللہ بن جہش، جس میں پہلے مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی۔ غزوہ بدر یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی لڑائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجی کہ تجارت کا قافلہ ملک شام سے ابو سفیان کے سربراہی میں مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور اس طرح اس قافلے کو حاصل کرنے کے لیے مشورہ کیا، اور اس طرح یہ نکلے اپنے مقام سے بغیر کسی اسلحے اور سواریوں کے اور تعداد جنگجوؤں کے۔ جب یہ نکلا تو وہاں پر ابو سفیان کو بھی خدشہ تھا کہ مسلمان ہمیں لوٹنے کے لیے نہ آئے، تو اس نے مختلف مقامات پر لوگوں سے پوچھا، اور جب صفرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر اون کی جو فضلہ تھا وہ پڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ مسلمان ہم کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے راستے کو بدل دیا، اور پھر ابو جہل کی طرف، مکے کی طرف پیغام بھیجا زمزم غفاری کو بھیج کر کے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو۔ وہاں سے ابو جہل جو تھا وہ اپنے قافلے کو 1000 کا لشکر اس نے تیار کیا، اور بدر کے مقام پر وہ پہنچا، اور بدر کے مقام جب وہ پہنچا تو اس نے اپنے لیے اچھی جگہ چن لی جہاں پر پانی بھی میسر تھا اور جگہ بھی نرم تھی۔ اور اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور اس کے ساتھی، تو ان کو خراب جگہ، ریتیلی جگہ ملی، اور اس طرح وہاں پر پھر اللہ کی طرف سے 3 انعامات کا ذکر ہے جو اس سبق میں ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشی جب طاری کیا تم پر النعاسا اون کو یعنی نیند کو امانتاً تاکہ تسکین پہنچائے من ہو اس کے ذریعے سے یہ نیند کے ذریعے سے مسلمانوں کو راحت اور سکون پہنچایا گیا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ تو یہ پہلا انعام تھا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ اور برسا دیا علیکم تم پر من السماء آسمان سے ماء پانی لیطہرکم تاکہ تم کو پاک کر دے بھی اس کے ذریعے سے ان پانی کے ذریعے سے ویذھب عنکم اور دور کر دے تم سے رجز الشیطان شیطان کی نجاست کو یعنی پلیتی کو تم سے دور کر دے ولیربط اور مضبوط کر لے علی قلوبکم تمہارے دلوں کو ویثبت به اور ثابت قدم رکھے تمہیں اس کے ذریعے سے ویثبت به اقدام اور تم کو اس کے ذریعے سے ثابت قدم رکھے اذ یوحی اور جب وحی کی رب کا تمہارے پروردگار نے الی الملائکۃ فرشتوں کو انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا الذین پس ثابت قدم روکو ان لوگوں کو آمن جو ایمان لے آئے تو مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا فرشتوں کے ذریعے سے سألقی اور ان قریب فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جو کافر ہے رعبًا رعب اور ہیبت ڈال دوں گا فضربوا اور یہ تو پہلا حکم تھا کافروں کو پر رعب ڈالنے کا اور فضربوا اور مارو فوق الاعناق ان کے گردنوں کو وضربوا اور مارو منہم ان میں سے کل بنان ہر ایک کے جوڑ جوڑ کو ذالک بانہم یہ اس لیے ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے شاق اللہ کہ ان لوگوں نے اللہ کی مخالفت کی ورسولہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ومن یشاقق اللہ اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے ورسولہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ پس بے شک اللہ جو ہے شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے ذالکم تمہیں جو یہ سزا دی جا رہی ہے کافروں فذوقوا بس اس کو چکو یہ دنیا کا عذاب ہے وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے تو آج کے سبق میں جو پہلا سوال ہے وہ حل ہو چکا ہے کہ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر فرمایا ہے تو یہ 3 انعامات ہیں جو آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں وہ انعامات کیا ہے اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ نیند طاری کرنا مسلمانوں پر مومنوں پر وینزل علیکم من السماء ماء اور باران رحمت جو ان کو خراب جگہ ملی تھی تو بارش کی وجہ سے ان کی جگہ بھی اچھی ہو گئی اور ان کو پانی بھی میسر آ گیا انہیں وضو اور غسل بھی کر لیا اور تیسرا انعام وہ کیا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم کہ اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ ان مومنوں کو جا کر کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو فرشتوں کی آمد تو یہ آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے